السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خطبہ شروع کرنے سے پہلے محترم مولانا صاحب سے انتہائی ادب و احترام سے معذرت، کچھ مجبوری تھی جس بنا پہ یہ جسارت کی ہے، ورنہ پسند نہیں میں کر رہا تھا۔ یہ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی مکرم رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تعریفوں کے لائق وہ قادر قدیر اللہ ہے جو چاہے سو کرنے پہ قادر ہے، جس نے آگ کو جلانے کی طاقتیں آپ دے رکھی ہیں، مگر جب اس آگ میں اس کے اپنے پیارے کا وجود آئے تو نار کو گلزار بنانے والا ہے۔ وہ قادر تعریفوں کے لائق ہے جس نے چھری کو کاٹنے کی قوتیں آپ عطا فرمائی ہیں، مگر جب گردن اس کے ذبیح اللہ کی آئے تو بال تک نہ کاٹنے کا حکم دینے والا ہے۔ تعریفوں کے لائق وہ قادر ہے جس نے پانی کو ڈبونے کی طاقتیں آپ دے رکھی ہیں، جب وجود کلیم اللہ کا آئے تو خیریت سے پار لگانے والا ہے۔ تعریفوں کے لائق وہ قادر اللہ ہے جو بہتے دریا کی طغیانیوں اور روانیوں میں سے اپنے پیاروں کو دریا روک کر خشک جرنیلی سڑکیں بلکہ موٹر وے بنا لیتا ہے۔ بہتے دریا کو روک کر درمیان میں موٹر وے بنا لیتا ہے، اور اسی پہ جب اس کے دشمن اور اس کی فوج فرعون کی آئے تو ان کو ان میں ڈبو دیتا ہے۔ تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جو میری اور آپ کی تصویریں ماں کے پیٹ اور تاریک اندھیرے میں بنانے والا ہے۔ تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جو جھونپڑی میں بسنے والے غریب کو چاند سا خوبصورت بیٹا عطا کرنے والا ہے، اور بہت بڑے رئیس کو جو بیٹا دے وہ صورت عطا نہیں کرتا جو اس کو دی ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قادر وہ اللہ ہے جس نے اپنی رحمت اور قدرت کے ساتھ مجھے اور آپ کو رہنمائی کے لیے، جنت کا رستہ دکھانے کے لیے مرشد، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا
وہ عطا فرمایا جو ہر حوالے سے اعلیٰ اور بالا ہے، وہ مرشد عطا فرمایا جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو شان میں افضل، جو جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، کاملوں میں اکمل، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی عظمت پہ گزشتہ برس کچھ کہہ گیا تھا، آج اس موضوع کو نہیں چھیڑوں گا، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس رب کا کرم ہم پہ کہ وہ رہبر، وہ مرشد، وہ پیر عطا فرمایا ہے کہ جس جیسا اس دھرتی پہ نہ کوئی آیا ہے، نہ رب نے اور کوئی بنایا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، ہم جیسے نکموں کو وہ مرشد، وہ رہبر رب نے عطا فرمایا جو زندگی کے ہر زاویہ نگاہ سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ فطرت اور قدرت کہتی ہے اس محبوب سے محبت بھی والہانہ ہونی چاہیے۔ ویسے حق ہے ہر مسلمان کا اس محبوب سے والہانہ محبت رکھے، ہونی چاہیے۔ عقیدہ ہے، عقیدت ہے، اور یہ رہنا چاہیے۔ حضرات وہ محبوب و مرشد جس نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ لوگو اس وقت تک تم ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکو گے جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا بھر کے لوگوں سے میرے ساتھ پیار کرنے والے نہ بن جائے۔ اللہ ہمیں وہ پیار نصیب فرمائے۔ حضرات اس محبوب سے محبت و عقیدت کتنی ہو، ایک دو روایتیں عرض کر کے میں اپنے موضوع پہ آؤں گا، بڑے اختصار سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ حضرات صحیح بخاری کی روایت ہے اور حضرت عبداللہ اس کے راوی بیان کرتے ہیں عجیب ایک سما تھا، کمال کی گھڑی تھی۔ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رحمت کائنات علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، حضور کے دست رحمت میں عمر کا ہاتھ تھا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضور کے دست رحمت میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ جناب کے ہاتھوں کی تراوت، حلاوت، چاشنی، مٹھاس، نور اور سرور میں نے اپنے وجود میں کچھ اس طرح محسوس کیا کہ میں خوشی سے جھومنے لگ گیا، اور میں نے محبت و عقیدت میں سرشار ہو کر عرض کیا پیارے اللہ گواہ ہے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ کھرے لوگ تھے، سچی بات کہتے، جو دل میں ہوتا وہ کہہ دیتے۔ کہا پیارے آپ ہمیں دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز اور پیارے ہیں، ایک جان چھوڑ کر۔ إِلَّا نَفْسِي، جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک موقع پہ جیل میں تو نہیں، ابھی حوالات میں ہی ہم تھے، تو کسی نے کہہ دیا بجلی پہ گئی، تو بجلی تے پینی سدھی ایک دوئے دے تھلے بڑا لگتا۔ ایک اور موقع، اور وہ دشمن سے ٹکر کا تھا اور بارڈر کا تھا، قریب آ کے بم پھٹ گیا، بالکل قریب آ کے۔ مورچے میں نوجوان بڑے بڑے سٹار لگانے والے، نام نہیں لوں گا، وہ ایسے اندر نیچے گھس رہا تھا جیسے بم نے نیچے نہیں جانا ہوتا ہے۔ جان بڑی پیاری ہوتی ہے، جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ کہا اللہ نفسی، پیارے جان کے علاوہ جہان سے آپ پیارے۔ بات چھوٹی نہیں کی، بہت بڑی بات ہے، بات بڑی تھی، اور خیال تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حضور خوش ہوں گے، اپریشیٹ دیں گے، شاباش کہیں گے، مگر میرے قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر نا والذی نفسی بیدہ، اس کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھے پیارا نہیں سمجھ لیتا. حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک جان سے پیارا نہ سمجھ لے. اللہ اکبر. حضرات ہم جلسے سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بلا شبہ ایمان تازہ ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. قائل ہوں مگر بہت کم لوگ، ریشو بڑی تھوڑی، فیصدی بڑی کم، جو جلسے میں سنے کہ یہ میرے پیارے محبوب کا طریقہ ہے، سنت ہے، اور اسی جگہ پہ عزم بالجزم کر لیں کہ آج کے بعد میں محبوب کی سنت کے مطابق چلوں گا. ہیں تھوڑے تھوڑے، مگر حضرات اس بوڑھے آسمانے ایک جماعت دیکھی ہے جسے ہم صحابہ کہتے ہیں. ایسی جماعت جو محبوب کی پیشانی کی شکنوں کو دیکھ کے بدل جایا کرتے تھے. عمر فاروق نے آپ کی زبان مطہرہ سے یہ کلمات سنے قسم اٹھائے ہوئے تو جواب بھی قسم کے ساتھ دیا، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، پیارے مجھے بھی اللہ کی قسم ہے، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اسی گھڑی، اسی لمحے، اسی مجلس میں حضرات یہ ہے ایمان مصور. کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. اور یہ محبت اور عقیدت کچھ تقاضا بھی کرتی ہے. حضرات رب کا کرم دیکھو، محبوب وہ دیا جس کی مثال سورج سے دی، سراجم منیرا، سراجم داعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، چمکتا ہوا سورج. آسمان کے سورج کو سراجم منیرہ نہیں کہا، سراجم وحاجہ تو کہا ہے، اس لیے کہ یہ ایسا سورج ہے جب سے چمکا چمکتا گیا، اور جو جو اس کے قریب آیا اس کو بھی چمکاتا گیا. جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، لاکے سینے محمد رنگیندہ گیا. اس طرح وہ سورج، اس کی صرف دو مثالیں دے کے واپس اپنے موضوع پہ آؤں گا. حضرات جب سورج چڑھا ہوا ہو، سورج چڑھ جائے، پھر کسے لائٹ دی لوڑ رہندی ہے؟ بندہ کہ 1000 پاور دا بلب لا لیے، جو لگائے گا کیا کہو گے؟ پاگل، بے وقوف ہے. دن ہوندیاں دیوا جو بالے اہم کونوں کہیے، کیا ضرورت ہے دن کے ہوتے ہوئے؟ حضرات رب نے مثال بھی سورج سے دی، ماں نے بھی مثال سورج سے دی. لنا شمس وللہ فاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، کہ جب سورج چڑھ جائے کسی اور بتی لائٹ روشنی کی ضرورت نہیں. جب کائنات کا مرشد اعظم محمد علیہ السلام کا سورج طلوع ہو گیا، اب یہاں کلیم اللہ کی نبوت بھی نہیں چل سکتی، روح اللہ کی نبوت بھی نہیں چل سکتی. دمشق کے سفید منارے پہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئیں گے، لوگ آواز لگائیں گے، آئیے تشریف لائیے، اے روح اللہ عیسیٰ آپ اللہ کے پیارے ہیں، آئیے. مصلی امامت خالی آگے بڑھ کے جماعت کرائیے. عیسیٰ روح اللہ فرمائیں گے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں عیسیٰ اللہ کا نبی بن کر نہیں آیا، آمنہ کے در یتیم کا امتی بن کے آیا. اب میں مصلی پہ آنے کے لیے نہیں، میں تو نبی کا امتی بن کے آیا ہوں. اور آپ نے فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیم لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم، یہ اس موقع پہ تھوڑی بات عرض کر دیتا ہوں، عشاء کے بعد کا وقت ہے جس طرح یہ ٹائم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاگ دی ہو، نیند تے نہیں آ رہی، جنہ گوڑے پھڑے انہوں نے آ جانی ہے، وہ نہیں لے ہوں گے اپے آ جانی ہے. بیٹھے بیٹھے کسو وال ٹپ جانا، دھیان چلے ہو جانا. میں انشاءاللہ جلدی کرتا ہوں، بات جلدی کروں گا. حضرات کی گل کر دے سر؟
سیکنڈ سیٹوں تھلے بھی پوچھتا ہوں تھوڑا جا ہاں مینوں ایک بیماری ہے میں روک کے ویکھدا مینوں پتا بندے غور نہ ویکھدے ہوندے آ سنتے بھی ہوندے آ لیکن پہنچے اگے اقبال نگر ہوندے تھے تو میری ایک عادت ہے میں تقریر روک کے کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں گل اتنے سمجھتے بھی پے کہ بس سبحان اللہ تے گڈی چلن ڈئی ہے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب تورات عشاء کے بعد حضرت عمر فاروق نے اس طرح ورق لے کے پڑھنا شروع کر دیا ابو بکر صدیق پاس ہے کائنات کے امام وہاں پاس ہے حضور سرور کائنات علیہ السلام نے دیکھا میرا امتی میرا مقتدی میرا مرید میری مراد میں نے مانگ کے لیا رب سے اور یہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہے ہیں محسوس کیا چہرہ بدل گیا رنگتیں بدل گئیں غصے میں آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا ساکلت کو امک یا عمر عمر تیری ماں تجھے گم پائے نبی کا چہرہ نہیں دیکھتے ہو صحابہ تھے رمز شناس بھی تھے نبز شناس بھی تھے اور چہرہ شناس بھی تھے حضور کے چہرہ پر انوار کو دیکھا سمجھ گئے آپ ناراض ہیں فوراً کہا پیارے آسمان سے اترنے والی سچی کتاب سمجھ کر پڑھ رہا تھا آسمان سے اترنے والی تورات آسمانی کتاب ہے نا سچی کتاب سمجھ کے پڑھ رہا تھا ورنہ ایمان وہی ہے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیّا دین پہ راضی رب پہ راضی آپ پہ راضی گھسا گیا آپ نے فرمایا تھا عمر تو تورات پڑھ رہا ہے جس میں شک ہے یہ اصل ہے بھی کہ نہیں قرآن کہہ رہا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ انہوں نے کتابوں کو بدل دیا تورات اصلی شکل میں نہیں انجیل اصلی شکل میں نہیں زبور اصل شکل میں نہیں صرف قرآن ہے جس کی نہ زیر بدلی ہے نہ زبر بدلی ہے قرآن ایک کتاب باقی ہے کہا پتہ نہیں یہ اصل ہے کہ نہیں ہے لو کان موسیٰ حیا اگر صاحب تورات موسیٰ کلیم بھی زندہ ہو کر آ جائیں ان کے سینے میں جو تورات ہوگی وہ اصل ہوگی بات سمجھ آگئی اب ان کے سینے میں جو تورات ہے وہ اصل ہوگی او عمر یہاں تو موسیٰ اصل تورات بھی قرآن کے ہوتے ہوئے نہیں پڑھ سکے گا اور تو تورات پڑھ رہا ہے جو مشکوک ہے فوراً کہا رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیّا میں نے ایک لفظ کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو سورج چڑھ جائے تو کسے ہور بتی دی لوڑ رہندی ایہو گل کیتی سی نا تو جب نبی کا سورج چڑھ جائے تو کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں رہتی دوسری بات آپ نے ایک لفظ لکھا ختم نبوت سورج چڑھتا ہے تو سارے جہان کو یہ سورج روشنی دیتا ہے یورپ میں افریقہ میں امریکہ میں ایران میں سوڈان میں سورج روشنی دے رہا ہے حضرات تو جب یہ سورج آیا سراجم منیرہ تو فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اور لوگو میں مشرق مغرب جنوب شمال سارے جہان کے لیے نبی بن کے آیا ہوں جس طرح آسمان کا سورج سارے جہان کو لائٹ دے یہ کائنات کا عظیم سورج بھی پوری دنیا کو نبوت کا نور بانٹے تیسری بات حضرات یہ سورج قیامت کی دیواروں تک باقی رہے گا بالآخر یہ مغرب کی طرف سے جا کر طلوع ہو جائے گا ادھر سے ختم ہو جائے گا پیارے بھائیوں جس طرح سورج قیامت کی دیواروں تک رہے گا اسی طرح پاک نبی کی نبوت اور ختم نبوت قیامت کی دیواروں تک باقی رہے گی سراجم منیرہ میں نے ایک لفظ کہا آئیے اپنے موضوع پہ 2-4 منٹ کہہ کے اجازت چاہوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم بات یاد آگئی میرے پیچھے حضرات ایک روایت اور انس بن مالک راوی ہیں رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ایک دن عجیب سما ہوا تکبیر ہو گئی
حضور مصلی پہ آ گئے، بابا ایک آیا تکبیر سے پہلے، سیانا سادہ بابا، کہنے لگا پیارے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فکر تھی نا ایک، قیامت کب آئے گی؟ شکاری بندہ سارا دن شکار کرے تو ستا بھی کبوتری ویہدا رہندا ہے، کام جو سارا دن ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک عزیز تو ان کا حفظ کا مدرسہ تھا، گرمیوں میں کبھی چلا جاتا نا تو چھوٹے بچوں نے سویرے اٹھونا، انہاں بما یا معلوم کیا کے پاسا بدلنا، سارا دن جو وہی بات دماغ پہ ہوتی ہے۔ صحابہ کے دماغ میں ایک ہی بات تھی، بابے نے پوچھا متی الساعہ، پیارے قیامت کب آئے گی؟ آپ خاموش ہو گئے، جماعت کرائی، سلام پھیرا، فرمایا بابا کدھر ہے؟ آ گیا، ہاں بابا اب بتا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا متی الساعہ، پیارے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عددت لہا، بابا ایڈی فکر ہے تیاری کیتی ہوں، کیا تیاری کی ہے؟ میرے جیسا تو ہوتا نا، وہ اسی تے کہتے تہجد اللہ کرے پڑھ دے ہی نہیں، تو یہ پڑھ لئیے نا تو پنجا محلیاں جو 10 دیاں سویرے، وہ خیر سی سویرے جو میں نفلہ ویلے اٹھیاں تو شفی کھنگن دیا تاکہ پورے محلے جو پتہ لگے جو میں ککڑی آنڈا دے کے پورے محلے 10 دیم آنڈا دے دیتا ہے۔ ما عددت لہا، کیا تیاری کی ہے بابا؟ ہائے میرے اللہ، میرے محبوب کے زمانے کا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، اعلیٰ درجہ پانے والا، کہا پیارے تیاری تے ایڈی وڈی کوئی نہیں، جے دیکھا اپنے عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، تیاری تو اتنی بڑی کوئی نہیں، ایک شے ہے میرے پاس، توجہ کرنا، ایک شے ہے۔ بابا کیا؟ کہا پیارے میری جھولی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا خزانہ ہے۔ دماغ حاضر رکھو، بات دماغ بٹھائیو، میری جھولی میں حب اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی محبت کا خزانہ ہے۔ ترجمانی کر رہا ہوں، فتوہ نہ لگانا۔ آپ نے فرمایا بابا پھر مبارک ہو، پھر مبارک ہو، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کے ساتھ محبت ہوگی حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب راوی انس چیخ پڑے، کہنے لگے واللہ ما فرحت فرحن اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے کلمہ پڑھا تب سے لے کے آج تک اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج پاک محبوب کی پاک زبان سے حدیث کا یہ ٹکڑا سن کر ہوئی۔ حضور کی بات حدیث ہوتی ہے نا، حدیث کا یہ ٹکڑا سن کر ہوئی۔ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کے ساتھ پیار ہوگا حشر اس کے ساتھ تیار ہوگا۔ انس کہتے ہیں یا اللہ خوشی بڑی ہوئی ہے، فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مجھے اللہ سے پیار، نبی سے پیار، ابو بکر سے پیار، عمر سے پیار، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، عمل تو میرے اتنے اونچے نہیں، فَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، ان کے عملوں جیسے میرے عمل نہیں، مگر مجھے اللہ، رسول، ابو بکر اور عمر سے پیار ہے۔ اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے میرا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ حضرات، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جتنی محبت نبی سے زیادہ ہوگی اتنا ہی بندہ نبی کے طریقے پہ زیادہ چلنے کی کوشش کرے گا۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی نبی کے طریقے پہ زیادہ چلے گا۔ احترام سارے جہان کا کرتا رہے مگر طریقہ نبی کا لے کے چلتا رہے گا۔ حضرات، محبت ہو
تو اس مٹی میں محبت ہے. اس مثال پہ بات پوری کروں. میری مٹی میں, بر صغیر میں, ہندو پاک میں, بے عمل سے بے عمل بندہ, بے نماز سے بے نماز بندہ نبی کے نام پہ مرنے کو تیار ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا پشاور سیشن کورٹ میں, سیشن جج کی عدالت میں, ینگ لڑکا, ابھی داڑھی کے بال پھوٹ رہے تھے, غازی فیصل, پچھلے دنوں میں گستاخ رسول کا پتہ چلا, ساری قدغنِ پابندیاں توڑ کر عدالت میں پہنچا اور اس گستاخ رسول کا کام تمام کر کے رکھ دیا. اس مٹی میں نبی سے پیار ہے. دوسری مثال دوں, باقی انشاءاللہ آئندہ پہ ادھار. حضرات, غازی علم دین شہید آپ نے سنا ہوا ہے. ہوا کیا؟ راجپال ملعون نے ایک کتاب لکھی, رنگیلا رسول. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, رنگیلا رسول. دونوں محاذوں پہ میری مٹی میں کام ہوا. مجھے خوشی ہے کہ شیر پنجاب ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اگلے دن کا سورج چھپنے سے پہلے پہلے علمی طور پر اس کتاب کا جواب لکھا, مقدس رسول. اور آج بھی ملتی ہے, میسرہ کتاب مارکیٹ میں ہے مگر بہت کم. مقدس رسول کتاب لکھی. اور دوسرے محاذ پہ مقدر جس کے جاگ جائے, مستریوں کا بیٹا, مستریوں کا بیٹا لکڑی کا کام کرتے ٹمبر مارکیٹ میں. رات شاہ جی کی تقریر سنی کہ کون ہے جو امی خدیجہ اور امی عائشہ کے سر سے سرکنے والا دوپٹہ دوبارہ سر پہ دے دے. خطیب نے اپنے انداز میں کہا, 20-22 سال کا ینگ لڑکا شادی کے دن مقرر گنڈا توڑ دیتیاں, اس زمانے جو گوڑ کال دے یا چھوارے کال دے ہوں سے, وہ بھیج دیئے, دن مقرر ہو گئے. ینگ لڑکا, مستریاں دا منڈا ہوں جی بھی ہمتاڑا, عمر بھی جوان, اور حب رسول کا پریشر بھی پورا. دن کو گیا مارکیٹ میں اپنے چچا داد بھائی, آج کزن لفظ بڑا چلتا ہے, وہی چلا لیں, وہ اکٹھے کیے, مٹی کا پیالہ لیا, اس میں پانی ڈال, کہنے لگا او یار قرآ ڈالتے ہیں کہ امی کے سر پہ دوپٹہ دینے کے لیے کس کا نام نکل گیا. قرآ ڈالا تو غازی علم دین کا نام نکلا. وہ تو دل دیکھتا ہے نا. کہنے لگا پھر پاؤ, دوبارہ قرآ ڈالا, نام پھر علم دین کا نکلا. تیسری بار قرآ ڈالا, نام پھر علم دین کا نکلا. تہیہ کر لیا, اپنا گنڈاسا, اپنا اٹکوا تیار کیتا, خنجر, اور موجودہ لاہور میں انار کلی, یہاں بوڑ کا درخت تھا, بڑ بوڑ, اس کے نیچے نلکا لگا ہوا تھا, یہاں آ کے بیٹھ گیا. جب یہ مردود زمانہ ملعون زمانہ راجپال آیا, اچھا کاروباری تھا, آ کے گھومنے والی کرسی نئی نئی اس نے بنائی, اس پہ بیٹھا. ادھر جذبہ حب رسول, میں نے کہا میری مٹی میں جذبہ حب رسول ہے. اٹھا, جوش سے گیا, زور سے حملہ کیا, ایک ہی وار میں کام پار کر دیا. گردن کاٹ کے علیحدہ کی, پاؤں سے ٹھڈا مارا اور کہنے لگا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اب تو زمانہ بڑا تیز ہے, ہون تے پوڑ سے اگلی گلی بھی نہیں ٹپن دی, تو ادھوں پہنچ دے کو ٹائم لگدا ہوندا سی. یہ گھر چلا گیا, کہنے لگا امی مبارک ہو, امی مبارک ہو, میں اپنی ماں کے سر پہ دوپٹہ دے آیا ہوں. ماں کو نہیں سمجھے, پتر کی پہ آنا ہے, اماں ماں راجپال دی تون لائے, ماں ماں ہی ہوتی ہے. کہنے لگی پتر لوڑا کیتا ہی, تیرے تے دن بننے سن.
بڑے کمال انداز میں حوصلہ دیا. کہا امی پریشان ہوگی، خوش ہو، تیرے گھر لاہور کے مستریوں کی بچی بہو بن کے آ رہی تھی، اب تیرے گھر میں جنت کی حور بہو بن کے آئے گی. خوش کیوں نہیں ہوتی؟ اور حضرات صرف اسی پہ بس نہیں، میاں والی جیل میں گئے، ابھی تک وہ کمرہ محفوظ ہے، ابھی تک آج تک اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ نشانی کے طور پہ پڑا ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح آپ گئے وہاں، بار ایکٹ لا تھے، بیرسٹر تھے. کہا بیٹا گورنمنٹ ڈری ہوئی ہے، ایک دفعہ کہا میں نہیں ماریا، میں تجھے چھڑا کے بھی لے جاؤں گا، گلے میں ہار بھی ڈالوں گا، استقبال بھی ہوگا، مسلمان تیری انتظار میں ہے، ماں بھی خوش ہو جائے گی، شادی بھی ہو جائے گی. دیکھا اس طرح، کہنے لگا قائد تجھے پاکستان مبارک، مجھے جنت مبارک، میں نیکی کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتا. اور پھر جج کے سامنے بھی کمال الفاظ کہے. کہا جج صاحب مجھے ٹائم دے دیں، وکیل بعد میں بحث کرے. جج صاحب میں نے مارا، بقیمی ہوش و حواس مارا، مردود زمانہ مارا، گستاخ رسول مارا، اور ایمان سمجھ کے مارا. یہ میرے بس میں تھا، یہ کام میں نے کر دیا، قلم تیرے پاس ہے، جو تیرے بس میں ہے تو کر لے. حضرات میری مٹی میں لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. 3 منٹ آخری لے رہا ہوں، 3 منٹ. سن 77 کی تحریک میں سارے قائدین گرفتار ہو گئے قومی اتحاد کے. اسی تو تارا بھی نہیں سب ہے نال سا. علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کا مسجد شہداء میں خطبہ، فوج اور پولیس نے پہرا لگا دیا. زندگی میں پہلی بار علامہ ملنگ بن کے آئے، جینین ملنگ، ڈنڈا مطار ہاتھ پھڑ کے. نہیں پتا چلا، اندر آگے ممبر کے پاس آ کے سارا وہ جو لمبی داڑھی سفید اور سارا کچھ اتارا، اندر سے علامہ احسان نکلا، خطبہ دیا اور بڑے کمال کا دیا. بعد میں نکلنا تھا جلوس، اصل میں جس کو روک رہے تھے. فوج نے ایک لکیر لال لگا دی، ریڈ لائن، اور اعلان کر دیا کہ جو اس کو کراس کرے گا یہ گن ہے، ٹھس اور بس. عجیب منظر ہوا، میری مٹی میں نبی سے پیار، کہنا یہ چاہتا میری مٹی میں نبی سے پیار. یہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا. شیخان دا منڈا ہونا میرے خواہ برائلر جا چٹے جے رنگ دا. وہ مشکل 10 سال عمر ہوگی، اللہ نہ بلائے، 10-11 کے درمیان. جب اس طرح ہاتھ پکڑے ہوئے قائدین نکلے اس طرف، ادھر جناب وہ فوجی کھڑا ہے، وہ گن لے کے اس طرح ریڈی کہ جو لائن کراس کرے گا ٹھس اور ساتھ ہی بس. پتہ نہیں کدھر سے ٹانگوں سے نکلا یہ چھوٹا سا بچہ، دوڑ کر لائن کراس کرنے لگا. علامہ شہید نے ہاتھ چھوڑے، بھاگ کے جا کے پکڑا لائن کے پاس. او پتر ٹھہر ہوئے، بچہ ٹھہر ہوئے، او بیٹا ٹھہر جا. وہ ہاتھ چھڑا رہا ہے، چھوڑ دو علامہ صاحب، چھوڑ دو علامہ صاحب، چھوٹا سا بچہ. علامہ صاحب پتر ٹھہر، اسی اجے ہے، تیری بڑی لوڑ ہے، پتر تیری لوڑ ہے جی. اس طرح اوپر دیکھا، آنکھوں میں پانی تھا، رو رہا تھا بچہ. کہا علامہ صاحب تجھے مان ہے کہ تو حافظ قرآن ہے، میرے سینے میں بھی قرآن ہے، میں بھی حافظ. چھوڑ دے، مدینے والے کے نظام کے لیے، مدینے والے کے نام کے لیے سینے میں گولی میں کھاؤں گا. اور ادھر ایک ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ قمیص کے بٹن توڑ رہا تھا زور سے. وہ فوجی دیکھ رہا ہے. اس نے جب یہ منظر دیکھا، گن کا منہ اوپر کر کے کہنے لگا ہینڈز اپ، سزا برداشت کر لوں گا، مدینے والوں پہ گولی نہیں چلا سکتا. بس پھر منظر ہی بدل گیا، حالات ہی بدل گئے. حضرات حب رسول کا نور میسر آئے، پھر دنیا کا کوئی خوف اور خطرہ قریب نہیں آتا. آئیے اسی حب رسول کو پیدا کیجئے. یہ فرانس اور ڈنمارک کے کتے
کتے انشاءاللہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. وہاں محمدی دیوانے زیادہ ہو رہے ہیں جس لیے یہ پاگل ہوئے ہیں. میں آج کے پروگرام کے انعقاد پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ تشریف لائے. علماء کرام کے لیے دعا گو ہوں اور معذرت چاہوں گا میں نے آ کر ان کے پروگرام کو روک کر زیادتی کی ہے مگر مجبوراً کی ہے. مجھے امید ہے وہ بھی معاف کر دیں گے. اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.